چند الفاظ خراج عقیدت کے طور پر پیش کر دیں. آئیے حضرت کا استقبال ہم نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ باعزت بلند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. پڑھیے باعزت بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا طبیبنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یقیناً اولیاء و صالحین کا تذکرہ انسان کو بافیض بناتا ہے اور ان کے تذکرے سے اللہ عز و جل رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ان کے نام میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ بندہ نام لے لے تو کام بن جاتا ہے. ناموں میں اتنی تاثیر ہے اور اسی نام کے تصور سے ایک تصور ہمیں ملتا ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سرکاروں کا تذکرہ ہے اور آیہ مبارکہ بھی سرکاروں کے متعلق ہے جس کا ترجمہ ہے ترجمہ کنز ایمان. آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کچھ رنج و الم. یہ خوف اور یہ رنج و الم کیا ہے؟ یہ تو ان کی زندگی میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ جو آیہ مبارکہ اللہ عز و جل نے ولیوں کی شان میں بیان کی ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے. ایک دم بہترین تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے. اس کی تفسیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا کیسا چہرہ، ایسا کیسا چہرہ کہ دیکھ کر کے خدا یاد آئے. اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے اتنے نورانی ہوتے ہیں، اتنے عرفانی ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب یہ ہستی اتنی عظیم ہے تو بنانے والا کتنا عظیم ہوگا. اس طریقے سے خدا یاد آ جاتا ہے. یہ ہستی اتنی حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو بنانے والی ذات کتنی حسین و جمیل ہوگی. اس انداز میں خدا یاد آتا ہے. اور پھر ہم ولیوں کا تذکرہ کریں، ان کے سیرت کا تذکرہ کریں، تو سیرتوں میں ہمیں ملتا ہے ولیوں کی تعریف میں جیسا کہ ان کی زندگی میں جو اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے، یہ ڈر کیا ہے اور یہ رنج و الم کیا ہے جس سے یہ بری ہیں. پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ولیوں کی زندگی سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی.
वैसा तो वलियों को समझना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वो हस्तियां है ना कि इन तक हमारा तसव्वुर या वहम गुमान पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये अल्लाह के हैं और अल्लाह इनका है, इससे ज्यादा हमारी और आपकी कोई बिसात नहीं है। लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इतने औलिया कराम अता किए हैं और उनके फयूज़ व बरक़ात इतने हैं। आज ही जुमा में मैंने सरकार मखदूम सिमना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक करामत को बयान किया है। वो करामत आपके सामने रखूं और फिर वो करामत को देख कर के आप महसूस करें कि यकीनन अल्लाह के वलियों को किसी बात का कोई भय रंजो गम नहीं होता। खौफ किसे कहते हैं? जब किसी इंसान को ये लगता है कि आगे चल कर के मेरा नुकसान हो जाने वाला है, इस बात का उसे खौफ होता है। ठीक, रंजो अलम उसे कहते हैं कि कुछ हो चुका, नुकसान हो चुका, तो इस नुकसान के हो जाने का इंसान को अफसोस होता है। हाय अफसोस, मैंने इम्तिहान दिया फेल हो गया। इम्तिहान के होने का डर, अरे अभी इम्तिहान बाकी है, इम्तिहान में क्या होगा, ये डर। तो ये जो डर है ना, ये हम जैसों को सताता है। अल्लाह के वलियों को ऐसा कोई रंज, ऐसा कोई खौफ नहीं सताता। सरकार मखदूम सिमना रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हिंदुस्तान पहुंचे तो देखा कि कुछ लोगों ने तालाब पर कब्जा जमा लिया और उसमें से मुसलमानों को पानी ले जाने देना बड़ा मुश्किल कर दिया। अब मुसलमानों को परेशानी होने लगी कि किस तरीके से ये मसला हल हो सके। ये बात सरकार मखदूम सिमना तक पहुंची। आपको जलाल आया, हम इस्लाम के फैलाने वाले और हमारे जो मुसलमान हैं उनके लिए पानी का इंतजाम नहीं, उनके लिए नुकसान। सरकार मखदूम सिमना रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालाब के पास पहुंचे। तालाब के पास जा करके अपनी निगाह विलायत डाली है। अरे ये तो मखदूम सिमना है, आपने जब अपनी निगाह विलायत डाली होगी तो उस पर क्या बीती होगी। उस तालाब पर एक और तालाब था कि जिनका मुरीद जाकर के कहता है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तो उस तालाब का आलम ये हो चुका था कि वो सारा का सारा कासे में आ गया था। तो जब सरकार गरीब नवाज के एक मुरीद का आलम ये है कि वो हुक्म सुन करके, उस मुरीद का हुक्म सुन करके सारा सागर उस कासे में आ गया, तो उस तालाब पर क्या बीती होगी। निगाह विलायत का फैज देखें। आपको जलाल आया, आपने उस तालाब में अपना असा डाला और कहा, ऐ तालाब तुझे फर्क करने की क्या जरूरत है, तू तो सबके लिए है। तू पानी पिए, तुझसे पानी पिए कोई ईमान वाला या कोई दूसरा, तो तुझे पिलाना और पहुंचाना सबको है। तू ये फर्क कब से कह रहा है। तालाब ने अपनी ज़बान आलम से कहा, हुजूरे वाला मुझ पर ये असरात तारी किए गए हैं कि मैं मुसलमानों के लिए जहरीला हो जाऊं और दूसरों के लिए मैं कोई नुकसान देना हूं। सरकार मखदूम सिमना ने कहा, अच्छा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, क्या अब भी तू मुसलमानों के लिए वही जहरीला और नुकसानदेह होगा। तालाब ने कहा, हुजूर आपकी निगाह फैज है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। आपने निगाह डाली है मुझ पर, तो जो असर था, जो नौखान जोगी ने जो मुझ पर असर डाला था जादू का, वो आपकी निगाह विलायत ने खत्म कर दिया है। अब इस तालाब से जो पिएगा आपकी निगाह विलायत का फैज पिएगा। यही वजह है कि कल तक जो तालाब मुसलमानों के लिए नुकसानदेह था, आज वही तालाब नील शरीफ के नाम से, सुभान अल्लाह, किसके नाम से,
نیل شریف کے نام سے اتنا بافیض ہے کہ اگر کوئی جس پر آسیب ہو، جادو ہو یا کوئی ظاہری وہ جسمانی بیماری ہو، شفا یابی کی نیت سے وہ پانی چند قطرے پی لیتا ہے، اللہ عز و جل اس بندے کو شفا یاب فرما دیتا ہے۔ یہ تو وہ زمانہ تھا۔ آج بھی نیل شریف کا پانی الحمدللہ اپنا فیض لٹا رہا ہے، اور یہ ولیوں کی زندہ کرامت ہے جو فیض پہنچا رہی ہے۔ اور سرکار مخدوم سنہ کی کیا بات کریں، ان کے نام کا اثر سنا ہے آپ نے؟ سلسلہ چشتیہ اشرفیہ میں جب کوئی مرید ہوتا ہے تو ایک وظیفہ ملتا ہے، وہ وظیفہ سلاسل سے چلا رہا ہے۔ اس وظیفے کا عالم یہ ہے کہ جب عاملین جب دعا تعویذ کے لیے بیٹھتے ہیں وہ وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ وظیفہ جو بزرگان دین سے سینہ بسینہ تحفہ بتحفہ چلا آ رہا ہے، جب وہ اس مقدار کو میعاد کو پا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد سرکار مخدوم سمنہ کا نام لے کر کے اس مریض کے کان میں دم کر دیتے ہیں، جو بھی اثرات ہوتے ہیں اگر جسم سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے تو وہ نکل کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر جسم سے نکلنے کی مہلت نہیں ملی وہی چل کر کے خاک ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار مخدوم سمنہ کی وہ شان ہے، یہی عالم ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رسا، بول بالے میری سرکاروں کے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا طبیبنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ سرکار مخدوم سمنہ کی ذات وہ ذات ہے، وہ علمی لیاقت و صلاحیت ہے کہ ہندوستان میں آ کر کے علامہ احسن رضا قادری جو اپنے تحقیق میں پیش کرتے ہیں کہ سرکار مخدوم سمنہ جو اس دھرتی دھلیا، اس دھرتی ہندوستان میں جب تشریف لائے تو اس ہندوستان میں آنے کا عالم آپ کا یہ تھا کہ آپ نے یہاں قدم جمائے اور اس کے بعد لوگوں کو یہیں کی زبان سے فیضیاب کیا۔ کہ یہاں کی زبان کیا ہے اس کی تشریح وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ لوگ الگ الگ بیان کرتے ہیں، اپنی اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں کہ فلاں تھا جس نے اردو کو فروغ دیا، فلاں تھا جس نے اردو کو ترقی دیا، فلاں تھا جس نے اردو کو بڑھایا، فلاں تھا جس نے اردو میں نظمیں لکھی، فلاں تھا نثریات میں مضامین لکھے، فلاں تھا۔ الگ الگ لوگ اپنے اپنے اعتبار اور اپنی اپنی تحقیقات سے فلاں فلاں کا نام لے لیتے ہیں، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اردو کے جو موجد تھے وہ سرکار مخدوم سمنہ تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے کوئی کس کا نام لیتا ہے، کوئی کس کا نام لیتا ہے، کوئی کس کا نام لیتا ہے، لیکن الحمدللہ۔ اور پھر آپ کی جو کتابیں تھی تصانیف وہ تقریباً 3 درجن سے زیادہ تھی، ایک قول کے مطابق 100 سے زیادہ تھی آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن وہ زمانہ، وہ دور جو الگ اعتبار سے تھا، اس زمانے کے بہت سارے جو حالات تھے وہ بہت پیچیدہ تھے، اس وجہ سے آپ کی اتنی ساری کتابیں جو تھی وہ لوگ جمع نہیں کر پائے اور وہ کل عدم ہو گئی۔ لیکن آج بھی 1 درجن سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو اپنے فیض کو عام کر رہی ہے، وہ ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کر کے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور بزرگان دین کے واقعات کو سن رہے ہیں اور ان کے واقعات کو سن کر کے اپنی زندگی کو بالکل اسی نقوش میں گزار رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو کتاب ہے اس کتاب کو لطائف اشرفی کہتے ہیں۔
اس کتاب کے اندر بہت سارے بزرگوں کے حالات اور ان کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اولیاء کرام نے اپنی زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے ان کے کرامات ہیں، کس طریقے سے انہوں نے دین کو بڑھانے کے لیے، دین کا عروج عام کرنے کے لیے کس طریقے سے انتھک محنتیں کی ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے بزرگان دین کا فیضان ہوتا ہے اور کس طریقے سے ان کا فیضان عام ہوتا ہے، اور ان کے فیضان سے کس طریقے سے لوگوں نے اپنے آپ کو بافیض بنایا ہے، اور ان کے نقش قدم اور فرمان پر چل کر کے لوگوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سنوارا ہے۔ یہ وہ نظر عنایت سرکار مخدوم سمنا کی تھی جو کتابوں سے ہمیں ملتا ہے کہ سرکار مخدوم سمنا نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی لاکھ غیر مسلموں کو ایمان عطا کیا ہے۔ یہ سرکار مخدوم سمنا کی وہ سیرت ہے، وہ صورت ہے کہ جنہیں دیکھ کر کے، آپ کے اعمال و افعال کو دیکھ کر کے لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر سرکار مخدوم سمنا کا یہ فیض کیوں نہ جاری ہو؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار مخدوم سمنا سلام عرض کرتے ہیں، جواب آتا ہے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بندہ عاجز آپ کے دربار میں یہاں بھی سلام کرتا تھا، ایران بھی سلام کرتا تھا، جہاں جہاں ہوتا تھا یہ بندہ عاجز آپ پر سلام کرتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ وہاں جواب دے دیا کرتے تھے، میں یہاں آیا ہوں، آپ کو سلام کیا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے صرف جواب دے دیا ہے یا رسول اللہ، یہ وہاں پر بھی ہوتا تھا، یہاں پر بھی ہو رہا ہے، تو یہاں آنے کا کچھ تو فیض ملے، یہاں آنے کا کچھ تو فائدہ ملے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کر دیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں کچھ اور چاہتا ہوں، مجھے کچھ اور ملے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے دربار سے بہت ساروں کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھ سے مصافحہ کرے۔ اتنا عرض کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے دونوں ہاتھ باہر کرتے ہیں، سرکار مخدوم سمنا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر مصافحہ کرتے وقت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طریقے سے مصافحہ ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے چہرے انور کا دیدار بھی کرا دیجئے۔ سرکار مخدوم سمنا ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، اور ادھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرے زیبا کا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا عالم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کے دست مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست ہو، اس دست یعنی ہاتھ مبارکہ عالم کیا ہوگا کہ جو اپنے مریدوں میں گیا ہوگا، اور پھر وہی ہاتھ پھر دست بدر دست بر دست کا عالم کیا ہوگا کہ ہم نے سرکار مخدوم سمنا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اس لیے کہ ان کے خلفاء اور ان کے مریدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ کا عالم کیا ہوگا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رسا، بول بالے ہو میری سرکاروں کے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا طبیبنا نبینا مولانا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ سرکار مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آپ کے فیض و برکات کا عالم یہ ہے،
اور سلسلوں کا فیض یہ ہے کہ آپ کے سلسلے سے جو متصل ہو جاتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ڈائریکٹ آپ کے فیض سے باریاب ہوتا ہے. یہی سلسلے کا فیض ہے. اللہ عز و جل ہمیں تمام سلاسل کے بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. صلی اللہ